السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تزکیہ جامع لفظ ہے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اہل ارشاد کا یعنی متکلمین صوفیاء علیہم الرحمہ کا اس پر قریب اتفاق ہے کہ تزکیہ پورے نظام باطن کے ساتھ وابستہ ہے۔ تزکیہ نفس کا بھی ہے، تزکیہ سر کا بھی ہے، تزکیہ روح کا بھی ہے، قلب کا بھی ہے، عقل کا بھی ہے، وجدان کا بھی ہے۔ پوری باطنی سلطنت کا تزکیہ کی اصطلاح وہاں تک مبسوط اور محیط ہے۔ بعض نے اس کو خصوصاً بھی ذکر فرمایا ہے۔ عمومی طور پر تو پورے نظام باطن کے ساتھ تزکیہ متعلقہ ہے، اور بعض نے اس کی خصوصیت نفس کے ساتھ بیان کی ہے، اور اس حوالے سے قرآن عظیم کی دلیل بھی ہے۔ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو تزکیۃ النفوس اصطلاح ترکیب مروج ہے۔ تو چنانچہ عمومی طور پر پورے نظام باطن کے ساتھ اور خصوصی طور پر نفس کے ساتھ تزکیہ ہے، اور تزکیہ بہت بڑا عمل ہے اور جاری و ساری رہتا ہے۔ تزکیہ کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، خاص سالک احوال میں ہو، مقام پر ہو یا تمکین پر ہو، اس لیے کہ تزکیہ بہت بڑا سرمایہ ہے اور عدو مبین اس کو نقصان پہنچانے کا درپے ہوتا ہے۔ تزکیہ کا آغاز الانابہ سے شروع ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی طرف انقلاب کر لے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ نظام باطن میں غیر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو چیز مردود ہے، نامحمود ہے، ناپسند ہے، اس چیز کا باطن کے اندر اس کی تدخیل نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بدنیتی ہے، وہ حرص ہے، وہ ہوس ہے، وہ نفاق ہے، جو بھی اس طرح کے علائش، اس طرح کی علائشیں ہیں، وہ نظام باطن اور نفس میں نہ ہو۔ حضرت قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نفس جب وسوسہ، خطوہ، شبہہ ان چیزوں سے پاک ہو تو یہ تزکیہ کی منتہا ہے۔ تصفیہ کا تعلق قلب کے ساتھ، تصفیہ قلب، کہ قلب غیر سے صاف ہو، قلب حقیقی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انتہائی پروٹوکول کی جگہ ہے، وہ بہت اعلیٰ مقام ہے، وہاں ذات کی تجلی نے جلوہ آرا ہونا ہے۔ لم یسعنی سمائی ولا ارضی ووسعنی فی قلب عبد المؤمن تقی نقی ذکی۔ اب قلب کے تصفیہ کو تین چیزوں کے ساتھ وابستہ رکھنا ہے۔ تقی، قلب غیر سے بچنے والا، نقی چمکدار، ذکی پاک صاف۔ تو قلب صاف، قلب کا تصفیہ تاکہ وہاں تجلی ظہور کرے۔ تخلیہ، عزلت نشینی، گوشہ نشینی، تنہائی۔ تخلیہ میں اللہ کے ساتھ معاملہ درست۔ کسی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ متقی کون ہے؟
تو آپ نے فرمایا جو تخلیہ میں غیر سے اجتناب کرے وہ متقی ہے۔ تو تخلیہ کا تعلق مجاہدہ سے بھی ہے، مراقبہ سے بھی ہے، محل مشاہدہ میں بھی ہے کہ آدمی جب تنہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا پورا استحضار۔ تخلیہ، یہ تخلیہ سے اگلی منزل تخلیہ کی ہے کہ جس میں نواہی سارے ڈیزالو ہو جائیں اور عوامر رو پذیر ہو جائیں اور آدمی اطاعت و اتباع پر ذوق اور شوق کے ساتھ ایک قدرت رکھے۔ تجلیہ اس سے آگے ہے۔ اس صورت میں جب یہ سارا نظام تزکیہ، تصفیہ، تخلیہ، تحلیہ، یہ تسلسل اپنے کمالات کی طرف عروج پذیر رہے تو روح میں تجلیہ ہوتا ہے، روح میں روشنی ہوتی ہے، روح متجلہ ہوتی ہے، اور پھر روح کے ساتھ جو کچھ عالم بالا میں پیش آیا وہ مستیاں اور سرمستیاں روح کو یاد آتی ہیں۔ التدلہ، یہ تجلیہ کے بعد جب روح متجلہ ہو جائے تو التدلہ یہ قرب ہے۔ ثم دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنی، تدلہ سالک کا قرب ہے۔ تو آج ان اصطلاحات پر بات ہوئی، پھر آگے انشاءاللہ بات ہوگی۔ جزاکم اللہ۔